تو کلام کس پہ اترتا؟ نبی نہ ہو تو کلام کس پہ اترتا؟ اگر کلام نبی ہوتا تو نبی ہوتے، کلام نبی ہوتا تو نبی ہوتے۔ یاد رکھنا ہر نبی پہ کلام نہیں اترا 1,24,000 یا اس سے زیادہ پیغمبر آئے، ہر ایک پہ کلام اترا، کتاب اتری نہیں اتری۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ کتاب کے بغیر نبی ہو سکتے لیکن نبی کے بغیر کتاب نہیں ہو سکتے۔ تو لہذا اس سے ہم یہ نتیجہ حاصل کرنا ہے کہ جلسے یوم القرآن کے بغیر بھی جلسے میلاد النبی ہو سکتا، لیکن جلسے میلاد النبی کے بغیر جلسے قرآن نہیں ہو سکتا۔ اگر جلسے قرآن منانا ہے تو میلاد پہلے منا۔ تو دوستو، ہمارا نبی ایسا با اختیار نبی، کوئی مجبور نبی نہیں ہے۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ لوگ آج کہتے ہیں کہ نبی مجبور ہے، کسی چیز کے مختار اور مالک نہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ بند مٹھی میں ابو جہل کے ہاتھ میں کنکریاں ہیں، کلمہ پڑھا سکتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک دیہاتی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ کوئی معجزہ دکھا دیں تو میں ایمان لانے کے لیے تیار۔ سرکار نے فرمایا اچھا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ معجزہ میں اپنی مرضی سے نہیں دکھاؤں گا، تیری مرضی سے دکھاؤں گا۔ وہ حضرت موسیٰ تھے کہ وہ اپنی مرضی سے عصا کے ذریعے سے معجزہ دکھاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ سے تھے، مردوں کو زندہ کر کے معجزہ دکھاتے تھے۔ لیکن یہاں سید الانبیاء کی بات ہے، نبی پلٹ کے پوچھتے ہیں تیری مرضی سے معجزہ دکھاتا؟ میرے معجزے محدود نہیں ہے، میرے معجزے کم نہیں ہے۔ میں انگلی کا اشارہ کروں تو معجزہ ہے، میں اگر لب ہلا کر ہنسوں تو معجزہ ہے، میں اگر تبسم کر دوں تو معجزہ ہے، میں کسی طرف دیکھوں تو معجزہ ہے، میں کسی کی بات سنوں تو معجزہ ہے، میں مکے کی گلیوں میں گھوموں تو میرا گھومنا معجزہ ہے، میرا بیٹھنا معجزہ ہے، میرا کھانا معجزہ ہے، میرا پینا معجزہ ہے، میرا جنگ کرنا معجزہ ہے، میرا دوستوں کے ساتھ رہنا معجزہ ہے، میرا دشمنوں کے ساتھ کا معاملہ معجزہ ہے۔ کیا معجزہ دیکھنا چاہتا ہے؟ وہ عربی اور دیہاتی کہنے لگا اچھا میری مرضی کو جب چھوڑ دیا گیا ہے تو کتنی اچھی بات ہے۔ سامنے ایک بہت بڑا تناور درخت، موٹا سا درخت نظر آ رہا تھا۔ وہ عربی اور دیہاتی کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس درخت کو اپنے پاس بلائیے، اگر وہ درخت آپ کی خدمت میں آ جائے گا چل کر تو میں آپ پہ ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ اب روایت میں آتا، حدیث میں آتا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مزید اختیار اور ملکیت کا اظہار فرماتے ہوئے پلٹ کے اس سے آپ نے ارشاد فرمایا اے میرا معجزہ دیکھنے کی خواہش رکھنے والے، تو یہ کہتا ہے کہ میں اس درخت کو بلاؤں، جا میں تجھے یہ کہتا ہوں کہ درخت کے قریب جا کے تو خود بول دے کہ سرکار بلا رہے ہیں، نبی بلا رہے ہیں۔ تو اس کے بعد وہ شخص گیا دیہاتی، اس سے کروا رہے کام، وہ گیا درخت کے قریب پہنچا، درخت سے کہنے لگا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کر رہے ہیں۔ جیسے یہ سننا تھا قاصد کون تھا؟ کون بھیجے تھے؟ نبی بھیجے تھے۔ آج ساری دنیا کے سائنسداں مل کے بھی درخت تو دور کی بات ہے کسی پتے سے بات نہیں کر سکتے بھائی، ایسا ہلا نہیں سکتے، پتا ہلا سکتے؟ جب وہ گیا اللہ کے نبی کا حکم تھا، وہ درخت بھی سمجھتا تھا کہ بظاہر میں جو زمین پہ گاڑا گیا ہوں یہ بھی مشیت مصطفیٰ سے گاڑا گیا، اور وہ درخت بھی سمجھتے تھے کہ یہ محبوب، یہ اللہ کے حبیب، یہ صرف انسانوں کے مالک نہیں، ہم جیسے درختوں کے بھی مالک ہیں۔ جیسے ہی سننا تھا وہ درخت آگے پیچھے ہٹتا ہے اور ہٹ کر اپنی جڑوں کو نکالتا ہے اور بالکل جڑوں سے جدا ہو کر انتہائی عاجزی انکساری کے ساتھ
آدمی کے چلنے کی طرح چلتے ہوئے سرکار کے قدموں میں آتا ہے اور عرض کرتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. سلام عرض کرتا ہے اور سلام عرض کرنے کے بعد جتنی دیر سرکار کی مرضی تھی ٹھہر گیا. ٹھہرنے کے بعد پھر سرکار نے اس درخت کو اشارہ فرمایا کہ تو جہاں تھا وہیں جا کے لگ جا. تو وہ درخت پھر واپس ہو کے اسی مقام پہ جا کر وہیں پہ لگ جاتا ہے. اتنا دیکھنا تھا وہ عربی اور دیہاتی کلمہ پڑھ کے سرکار پہ ایمان لاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب آپ بتائیے حضور کی مجبوری ثابت ہو رہی مختاری ثابت ہو رہی اس سے؟ بولو بھائی اختیار ثابت ہو رہا یا مجبوری؟ اختیار. اور لوگ بولتے مجبوری. مجبور نبی ایسا اختیار خدا نے اپنے بعد اگر کسی کو ایسا با اختیار بنا تو صرف وہ محمد مصطفیٰ کی ذات ہے. سبحان اللہ. سرکار کی ذات ہے. ایسا اختیار اللہ نے عطا فرمایا جب چاہیں جو چاہیں آپ اپنی مرضی سے کریں. اے نبی جو تمہاری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے. یہ اختیار عطا فرمایا. ہمارے نبی مجبور نہیں ہیں. بولیے ہمارے نبی سارے مختاروں کے مختار ہیں. ہمارے نبی کو سارے اختیارات کا اختیار عطا کیا گیا. اختیار عطا کیا گیا. ہمارے نبی یہ تو دنیا کی بات ہے بھائی, یہ دنیا کی بات ہے. آخرت جنت دینا سب سے بڑا دینا کیا ہے؟ جنت. آج قرضہ مانگے تو پیسے دے سکتے, عدل بدل مانگے تو کچھ سودا دے سکتے, دے سکتے دے سکتے. جنت کون دیتا ہے؟ کوئی جنت دینے والا؟ اس کو خود یقینی ہے کہ میں جنتی ہوں تو انہیں جنت کیا دے سکتا؟ جنت دینا یہ ملکیت کی بہت بڑی دلیل ہے. مسلم شریف کے اندر حدیث ہے کہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی خدمت کیے, پانی وغیرہ رکھے, حضور خوش ہو گئے اور سرکار نے فرمایا اے ربیعہ سل, کیا مانگنا ہے مانگ لے, میں دینے کے لیے تیار ہوں. مجبور کی بولی ہے. بولو بھائی مجبور بول سکتا؟ نہیں بول سکتا. اب ایسا نہیں ہوتا نا, ایک بچہ ہے والد صاحب سے پیسے منگا یا والد صاحب اس کو بولے کامیاب ہونے کے بعد بیٹے جتنے پیسے چاہے میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو بچہ باہر نکل کے بولا ہمارے باپ فقیر. صحیح ہے بات, جلدی بات. وہاں تو بول رہے ہیں پورے پیسے ملکیت معلوم ہو رہی. کیا معلوم ہو رہی؟ پیسے ہونا معلوم ہو رہا. اور ادھر ڈھنڈورا پیٹا جائے اگر کہ نہیں فقیر ہے فقیر ہے تو بڑی زیادتی ہے. بلا تشبیہ و تمثیل سرکار فرماتے ہیں کہ اے ربیعہ جو چاہے مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں. تو یہ بولی مختار کی بولی ہے, مجبور کی بولی نہیں ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے. اب لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے, محدود انداز میں مطالعہ کر کے کچھ بیانہ کر کے کچھ تقریریں کر کے چھوٹے موٹے کتاباں پڑھ لے کے یا اپنے مطلب کے باتیں جو بخاری شریف مسلم شریف میں ہے کچھ جمنے والے وہ پڑھ لے کے وہی طوطے بولے سکا بولتے رہتے. اب اس میں بات زیادتی کرتے رہتے, اتنے زیادہ اور جلی ہو جاتے کبے پکارے سرکار بھی پکارا. مسلم شریف یاد نہیں آتی سرکار کی عظمت کے لیے. نبی کی عظمت قرآن میں اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر, ابھی آپ کے سامنے بیان کیا گیا. ہمارے نبی کو اللہ نے مختار بنایا. لوگ بولتے ممبروں پہ بول رہے ہیں, کتابوں میں چھاپ رہے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے. اب کچھ نہیں کر سکنے والے نبی حضرت ربیعہ سے کیا فرما رہے ہیں؟ مسلم شریف کی حدیث کہ سل اے ربیعہ مانگو جو مانگنا ہے. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کا عقیدہ اور ایمان دیکھو.